آج کا ایک بڑا المیہ ہم نے اپنے بچوں کو پوزیشنز کی دوڑ میں اور نمبرز گیم کے اندر اتنا ڈال دیا ہے کہ بچہ زندگی کو بھول گیا ہے۔ ہم بچے کو تیار کرتے ہیں امتحان کے لیے، ہم بچے کو تیار کرتے ہیں پوزیشن کے لیے، ہم بچے کو تیار کرتے ہیں اچھے نمبرز کے لیے۔ المیہ تو یہ ہو گیا کہ ایک بچہ 96% مارکس لیتا ہے تو اس کے والدین اسے کہتے ہیں کہ 99 کیوں نہیں لیے۔ ایک بچہ سیکنڈ پوزیشن میں آتا ہے، اس کے والدین بجائے اس کے کہ اس کو حوصلہ افزائی کریں، یہ کہتے ہیں کہ تم سیکنڈ پہ کیوں آئے ہو، فرسٹ پہ کیوں نہیں آئے۔ اب اس حد تک جب آپ بچے کو دوڑ میں ڈال دیں گے تو بچے کی زندگی ختم ہو جائے گی، بچہ ان نمبرز گیم سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ آپ یقین جانیے بچے کی کامیاب زندگی کے لیے اچھی پوزیشن کا ہونا، اچھے نمبرز کا ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا۔ آپ ریسرچ کیجئے، عموم میں اچھے نمبرز لینے والے پوزیشن ہولڈر بچے دنیا کا کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے۔ آپ دنیا کے بڑے انسانوں کو دیکھ لیں، کبھی بھی کوئی بڑی پوزیشن والا کلاس ٹاپر نہیں ملے گا۔ آپ آئی فون اور ایپل کے سی او کو دیکھ لیں، آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی پوزیشن ہولڈر یا ٹاپر نہیں تھا۔ تو بچے کی پوزیشن کے لیے، بچے کے ٹاپ آنے کے لیے اس کی ساری زندگی کو مشکل میں نہ ڈالیے، بچے کو انجوائے کرنے دیجیے، بچے کو زندگی سکھائیے، تو امتحان کے لیے نہ سکھائیے، اس کی زندگی گزارنے کے حصول سکھائیے۔ آپ اگر امتحان کی تیاری کروانا چاہتے ہیں تو اس امتحان کی تیاری کروائیں جو زندگی میں صرف ایک بار آنا ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں آنا، وہ کل قیامت کا امتحان ہے۔ اس کے لیے آپ بچے کو تیار کریں۔ آپ کا بچہ اگر ناکام ہو رہا ہے، آپ کا بچہ کسی مشکل میں ہے، آپ کا بچہ اچھے مارکس نہیں لا رہا، آپ کا بچہ پوزیشن نہیں لا رہا، تو بچے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے۔ بچے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اس مشکل سے کیسے نکالا جائے۔ ممکن ہے وہ اس کی دلچسپی کا وہاں کچھ چیز ہی نہ ہو، ممکن ہے اس کو ٹیچر پڑھانے والا ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے اس کا من کہیں اور کرتا ہو، تو آپ اس کو زبردستی کسی چیز کے اندر ڈال رہے ہوں۔ تو آپ بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی مدد کریں۔ اگر آپ بچے کی مدد کریں گے، بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بچہ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگا اور بچہ آپ کی ان ساری چیزوں سے نکل بھی جائے گا۔ کبھی بھی اس کو ڈانٹنی ہے نہیں، اچھے نمبر نہیں آئے، کوئی غلط ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی معاملہ غلط ہو گیا، اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کی ہیلپ کیجئے، اس کی مدد کیجئے، ریئیکشن نہ کیجئے۔ کسی بھی ایکشن کے اوپر ریئیکشن، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایکشن کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں فوری۔ پرو ایکٹیولی اس کی مدد کیجئے، اس دن سے پہلے کہ جس دن وہ کوئی کام کر دے، وہ دن جب اس کا رزلٹ آ جائے اور آپ اس کو ڈانٹ رہے ہوں، اس سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ بچہ کس پوزیشن میں جانے والا ہے۔ پھر اس کو حوصلہ افزائی کیجئے۔ ناکامیاں ہی کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہیں، ناکامیوں سے دل برداشتہ نہ ہوئیے۔ ناکامی آپ کے بچے کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ اپنے بچے کا کمپیریزن کبھی بھی دوسرے بچے کے ساتھ نہیں کیجئے۔ مچھلی کا مقابلہ ہاتھی سے نہیں ہو سکتا۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے یونیک پیدا کیا ہے، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے منفرد پیدا کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بچہ پوزیشن لے رہا اور دوسرا بچہ نہیں لے رہا تو اس میں بچے کا کوئی قصور ہے۔ آپ بچے کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، دیکھو تمہارے نمبر نہیں آئے، اس کے کتنے نمبر آ گئے، وہ فلاں بچہ پوزیشن لے گیا، تم پوزیشن نہیں لے پائے گے، تم سے یہ وہ کیوں زیادہ آگے نکل گیا۔ اس میں کبھی بھی نہیں ڈالیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو پوزیشن لے رہا وہ کامیاب انسان ہوگا، اور آپ کا بچہ اگر پوزیشن نہیں لے رہا تو یہ ناکام انسان ہوگا۔ کامیابی کا اور ناکامی کا معیار یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ پیدا کیا ہے اور اس کو اسی حساب سے جانچیے۔ بچے کا مقابلہ اس کے اپنے ساتھ کروائیے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں۔ آپ اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کا جائزہ ضرور لیجئے، لیکن دوسروں کی صلاحیتوں کے مطابق اس کا جائزہ لے کے اس کی زندگی کو مشکل میں نہ ڈالیے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے خار محسوس کرنے لگتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کی کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں، بچے ایک رائیولری ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کے درمیان کبھی بھی امتیازی سلوک نہ رکھیں، کبھی بھی کسی بچے کو زیادہ پریویلیج نہ دیں، کبھی کسی بچے کو کم پریویلیج نہ دیں۔ یقیناً کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اچھے ان کے اندر نارمز ہوتے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے والد، بینگ اے والدہ، آپ کو بچوں کو برابر ٹریٹ کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ تحفہ دیا ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ تحفہ میں دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمام بچوں کو برابر کا حصہ دیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، برابر کا حصہ تو نہیں دیا۔ تو آپ سے فرمایا کہ بچوں میں مساوات کرو، عدل کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر آپ بچے کے اندر عدل نہیں کرتے، ایک بچے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ایک بچے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دوسرے بچے کو کم اہمیت دیتے ہیں، اس کا دونوں کی زندگیوں کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ جس بچے کو آپ نے پریویلیج دی، جس بچے کو آپ نے زیادہ حق دیا، جس نے بچے کو زیادہ پیار دیا،
وہ ہمیشہ سے ایک احساس تفاخر کے اندر چلا جائے گا کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں، میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، زیادہ پیار کو ڈیزرو کرتا ہوں، زیادہ رائٹس کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ لیکن جب وہ پریکٹیکل سوسائٹی کے اندر جائے گا، اسے وہ سارا کچھ نہیں ملے گا، تو نتیجتاً وہ کیا ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ ٹوٹے گا۔ اور جس بچے کو آپ نے کم اہمیت دی، وہ بچہ بھی مشکل کے اندر پڑے گا، وہ کبھی قابل اعتماد شخصیت نہیں بن پائے گا، وہ اپنی ذات کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کر پائے گا، وہ احساس کمتری کا شکار رہے گا ہمیشہ کہ میرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے مجھے پورا حق نہیں ملتا۔ تو یہ دونوں کے لیے زہر قاتل ہے، احساس تفاخر بھی اور احساس کمتری دونوں بچوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ کسی ایک جگہ پہ کسی بچے کی اپنے تعریف کر دی اور آپ کو لگا کہ یہ بات دوسرے بچے کو فیل ہوئی ہے، تو دوسرے وقت میں اس بچے کو کور کیجئے، اس بچے کو اس احساس سے باہر نکالیے۔ ڈسپلن کے نام پہ بچوں کی شرارتوں کو نہ روکیے، گھر میں کبھی تھانے کا ماحول نہ بنائیے، گھر میں ایک محبت کا، پیار کا، چاہت کا، سکون کا ماحول بنائیے، بچوں سے پیار کیجئے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے بچے آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے گھر کے اندر رونق موجود ہے۔ ایسے گھر بھی موجود ہیں جہاں بچے نہیں ہیں، گھر کے اندر کوئی کھیل کود نہیں ہوتی، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کا بچہ شرارتی ہے تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بچہ شرارت نہ کرے تو پریشان ہو، یہ اس کے اب نارمل ہونے کی علامت ہے کہ بچہ آپ کا بہت ہی سنجیدہ ہے، آپ کا بچہ شرارت نہیں کرتا، آپ کا بچہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتا۔ یقین آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ بچے کی شرارت کو مینیج کرنا ہے کہ کہیں وہ اپنی ذات کو یا اپنے ساتھ کسی دوسرے فرد کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کبھی گلاس ٹوٹنے پہ، کبھی کوئی چیز چھوٹی موٹی خراب ہونے پہ بچوں کو نہ ڈانٹیے، نہ چیخیے، نہ چلائیے۔ بچے بڑے معصوم ہیں، یہ چیزیں ساری بن جاتی ہیں، بچے کی شخصیت دوبارہ کبھی نہیں بن پائے گی۔ آپ بچوں کو پیار کیجئے اور بچوں کو یہ احساس دلوائیے کہ آپ ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر آپ ایک بچے کو گلاس ٹوٹنے کے اوپر ڈانٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ گلاس تم سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، اس وجہ سے میں نے گلاس کے ٹوٹنے پہ آپ کو سزا دی ہے، آپ کو پیٹا ہے، آپ کو ڈانٹا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہ کیجئے۔ بچے چیزیں بن جاتی ہیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بچے کی ذات کے ساتھ کوئی بھی جڑا ہوا ایسا جملہ، ملی ہوئی سزا اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، وہ ساری زندگی اس سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا۔